آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بعد، اسلام کی پہلی وحی سے لے کر کے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ رہیں، اور یہ مدت 1-2 سال کی نہیں، بلکہ یہ آپ کے زندگی کے 53 سال کی زندگی ہے، یعنی 53 سالوں پر محیط ایک زندگی ہے جو آپ نے مکہ معظمہ میں گزاری ہے۔ 40 سال تو بغیر کسی دین کے آپ رہے وہاں پر، اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ نبوی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 13 سال، اور پھر اس کے بعد 10 سال جو آپ کی مدنی زندگی ہے، اس مدنی زندگی اور مکی زندگی کو اگر آپ لے لیں تو مکمل آپ کی پوری زندگی 63 سالوں پر محیط ہے۔ یہ 23 سال جو آپ کی زندگی کے دین کا جو زندگی ہے، یا اسلام کی جو زندگی جس میں آپ نے وقت گزارے ہیں، اگر اس میں نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مکی زندگی جو اسلام کی شروعاتی زندگی تھی، اور وہ آغاز تھا اسلام کا، جب آپ کے ساتھ چند لوگ تھے جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں اسلام لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب آپ کے چچیرے بھائی، اور غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، اس جیسے چند لوگ تھے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف وغیرہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور سابقون اولون میں سے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس مکی زندگی کے آغاز اسلام کے سرکردہ لوگ تھے، اور اس وقت اسلام کے اوپر عمل کرنا اس قدر مشکل رہا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات لیں اور پوری دنیا کے حالات کو اگر آج ہم دیکھیں اس تناظر میں، تو آج ہم اپنے ملک کے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے انسان مسلمان جو ہے وہ انقباض محسوس کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی گھٹن جیسی کیفیت میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں آپ کو نہ کسی کھانے کی تکلیف ہے، نہ یہاں آپ کو پہننے کی تکلیف ہے، نہ یہاں پر آپ کو یہاں وہاں جانے کی تکلیف ہے، یہاں تک کہ آپ کو عبادات اور بندگیوں کے انجام دہی کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نہ آپ کو مساجد سے روکا جا رہا ہے، نہ آپ کو مدارس سے روکا جا رہا ہے۔ ان حالات کے بعد بھی ہم ایک طرح سے یعنی انسان اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے گھٹن میں محسوس کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب ہر طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملات نہیں تھے جس کو بہت اچھا کہا جا سکتا ہو، کہ چپکے چپکے یہاں تک کی معاملات تھے کہ کوئی بات کہیں کسی سے بلند آواز میں نہیں کہی جا سکتی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ صوت عالی میں بلند آواز سے آپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں وہاں کسی کے یہاں آنے جانے میں بھی آپ آزادانہ طور پر نہیں جا سکتے تھے، اور پریشانیاں اور تنگیاں کیا تھیں وہ تو آپ اگر تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ 13 سال کی جو زندگی رہی آپ کی، بڑی کلفتوں بھری زندگی رہی جو ہے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے جتنے بھی اصحاب تھے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ تھا جو ہے۔ ہر کوئی جو ہے اسلام پر جو بھی تھا اس وقت جو ہے
ہر ایک کے ساتھ وہ کیفیت تھی جو ہے۔ بہرحال اس چیز سے آزادی کے لیے اور یہ تقاضا ہے دین کا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر طرح کی آزادی بخشی ہے جو ہے۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اس کا وارث بنایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں آ سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ نے جو زمین ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اس آزادی کو اگر چھینا جائے اور اگر وہاں پر انسان کو اپنی عبادات اور اپنی بندگیاں آزادانہ طور پر اگر ادا کرنے کی اگر آدمی کے اندر اگر وہ چیز نہ محسوس ہو، تو پھر ایسے میں آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے۔